الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لحب الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ حضرات محترم، قرآن عظیم کے اندر ہماری نصیحت کے لیے سب سے زیادہ مثالیں جس قوم کی دی گئی ہیں وہ بنی اسرائیل ہے، اور یہ وہ قوم تھی جس کے متعلق اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میں نے جہان والوں میں سب سے زیادہ عزت، فوقیت، فضیلت تمہیں عطا کی تھی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ انہوں نے اپنی عزت کو قائم نہ رکھا۔ اس کا سبب سماعون للکذب اکالون للسحت، جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہو گئے تھے، سچی بات قبول ہی نہیں کرتے تھے۔ اکالون للسحت، حرام کھانا ان کا وتیرہ بن گیا تھا۔ اور یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قوموں کے کردار، اخلاق سب کچھ بگاڑ دیتی ہیں۔ اور پھر ایسا وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے دو نبیوں کو اسپیشلی ایک خاص مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا۔ ایک داؤد علیہ السلام اور ایک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، دونوں کو بھیجا کس لیے؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم۔
بنی اسرائیل پہ جا کے اللہ کی طرف سے لعنت ڈال دو. کیوں ڈالو؟ ذالک بما عصوا، یہ نافرمان ہو گئے ہیں. اللہ نے انعام اس لیے کیا تھا کہ یہ اللہ کے حکموں پہ چلے. اللہ نے نعمتیں اس لیے دی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے اتنے انبیاء سے اس لیے نوازا تھا کہ یہ ان کے پاس یہ بہانہ نہیں رہے کہ ہماری کو رہنمائی کرنے والا نہیں تھا، لیکن انہوں نے سب کچھ نظر انداز کر دیا. ان کی ایک غلطی کا عرض کرتا ہوں جو آج ہمارے اندر بھی من وعن ہو چکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر اگر کوئی گناہ شروع ہوتا، ان کے علماء، ان کے صلحاء، اچھے لوگ اس کی مخالفت کرتے، لیکن برے لوگ جب اس گناہ سے باز نہیں آتے تھے، مجلسوں میں وہ ہونا شروع ہو جاتا، پھر نیک لوگ بھی اور علماء بھی ان مجلسوں کا حصہ بن جاتے. یہ سبب بنا ان کی تباہی اور بربادی کا. اور میرے عزیز بھائیو، خوفناک بات یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے ان کے لیے توبہ کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا. اگر کوئی یہودی بنی اسرائیلی مسلمان ہو جائے، رسول اللہ کی رسالت پہ ایمان لے آئے، تو توبہ کا دروازہ پھر اس کے لیے ہے. اگر وہ اپنے ریجن پہ قائم رہے تو اللہ نے ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہوا ہے. تو آج امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں بھی معاملات اس طرح بن چکے ہیں. ہمارے آباء بڑے لوگ کسی ایسی جگہ پہ جانا اپنی ہتک سمجھتے تھے جہاں گناہ ہوتا ہو، جہاں غلط کام ہے، رشتے چھوڑ دیتے تھے، غلط کام میں نہیں حصے دار بنتے تھے. آج ہم ہر مجلس میں جانا ضروری سمجھتے ہیں، چاہے وہ کتنی ہی معصیت کی مجلس کیوں نہ ہو. میرے بھائیو، اگر بات یہاں تک ہوتی تو شاید، لیکن آج ان ساری خرافات کو، ان ساری خباثتوں کو ہم نے اپنے دین کا حصہ بنا لیا ہے کہ اس کے بغیر شاید ہمارا دین ہی مکمل نہیں ہوتا. ان میں ایک ہے گانا بجانا، آلات مزامیر، موسیقی کے آلات. یہ کتنی بڑی خباثت ہے، اس کے معاشروں پہ کیا اثرات آتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے زمانوں میں دنیا کے اندر 2 قومیں آباد تھی. اس وقت تک لوگ بدکاری سے ناآشنا تھے، کوئی شخص سوچتا بھی نہیں تھا کہ کسی دوسری عورت سے بدکاری کرنی ہے. اور اللہ نے چونکہ انسانوں کو مختلف شکلوں میں، مختلف طریقوں سے بنانا تھا، اس وقت اللہ نے طریقہ یہ اختیار کیا، ایک قوم پہاڑوں پہ رہتی تھی، ایک میدانی علاقوں میں رہتی تھی. جو پہاڑوں پہ رہتے تھے وہ مرد خوبصورت تھے، عورتیں ان کی اتنی خوبصورت نہیں تھی. اور جو میدانوں میں رہتے تھے ان کی عورتیں خوبصورت تھی، مرد اتنے خوبصورت نہیں تھے. شیطان ہمیشہ، کیونکہ اس نے پہلے دن ہی جب اللہ سے دعا مانگی تھی نا، انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے قیامت تک مہلت دے دے. مہلت کیوں مانگی تھی؟ اس نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہا تھا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں اس آدم کی ساری اولاد کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. اب اس کی پہلے دن سے پلاننگ یہ ہے، سوچ یہ ہے، محنت یہ ہے کہ آدم کی اولاد کو گمراہ کر کے جس طرح وہ جہنم کا باسی ہے، انہیں بھی جہنم تک لے جایا جائے.
اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے۔ تو اس وقت شیطان نے سوچا کہ ان کے اندر برائی نہیں ہے، اس نے ایک تدبیر سوچی۔ میدانی علاقوں میں جہاں بازار لگتا تھا، لوگ خرید و فروخت کے لیے جاتے تھے، ایک دن اس نے ایک انسان کا روپ دھارا اور بینسری ٹائپ کی ایک چیز بنا کے تو وہاں چلا گیا۔ جب بازار اپنے عروج پہ تھا، خواتین و مرد خرید و فروخت میں مصروف تھے، تو اس نے وہ بجانا شروع کر دیا۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، کیونکہ یہ ایک فطرتی بات ہے کہ انسان میں دونوں قوتیں ہیں، فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، برائی کی چاہت بھی اور نیکی کی خواہش بھی، لیکن ہمیشہ انسان برائی کی طرف جلدی راغب ہوتا ہے۔ اس نے وہ بازار کے کنارے پہ بجانی شروع کر دی، لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے شروع ہونے لگے۔ اس نے روزانہ کا معمول بنا لیا، یہاں تک کہ وہ بہت بڑا روزانہ مجمع لگنے لگا۔ ایک دن وہ پہاڑی آدمی اپنے کسی کام کے لیے آ رہا تھا، اس نے دور دیکھا ایک جگہ پہ بہت سے لوگ جمع ہیں۔ وہ کہنے لگا جا کے دیکھیں تو صحیح ہے کیا۔ وہاں پہنچا تو وہ شیطان اپنی وہ بانسری بجا رہا تھا، لوگ مرد و خواتین وہاں اکٹھے تھے۔ جب وہ وہاں پہنچا تو وہ بانسری کی آواز بھول گیا، عورتوں کو دیکھ کے محو ہو گیا اور بھاگا اپنی آبادیوں کی طرف، کہ جا کے وہاں اس نے کہا کہ ہم تو بھولے ہی رہی، ہماری خواتین تو اتنی خوبصورت نہیں ہے، تمہیں میں دکھاؤں کیا ہے وہاں۔ اور وہ اس مخلوط مجلس میں، جو موسیقی کی وجہ سے مخلوط مجلس بنی تھی، ان کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ اور یہ فطرت ہے، خوبصورتی کو کھینچتی ہے، اور یہیں سے بدکاری اور زنا کا معاملہ شروع ہوا۔ یعنی موسیقی نے مخلوط مجلس بنائی، مخلوط مجلس کی وجہ سے اور مرد ایک دوسرے کے قریب ہوئے، اور یہ بدکاری کا دروازہ کھلا جو قیامت تک شاید بند نہ ہو سکے۔ دوسرا میرے پیارے بھائیو، یہ اتنی بڑی خباثت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے سامنے قرآن پڑھ کے سنایا کرتے تھے تو کافروں نے آپ کے مخالفت میں ہر جتن کیا۔ جب کوئی بات آپ کے مقابلے میں کوئی ایسی نہیں تھی جسے دوسرا کوئی قبول کر سکے سوائے الزام تراشیوں کے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ کافروں نے کہا جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے نا، اس وقت شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے مقابلے میں پھر انسانوں کو حکم دیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو تاکہ تم پہ رحم کر دیا جائے۔ تو قرآن سننے سے اللہ رحم کرتے ہیں، انسان کو ہدایت ملتی ہے، اسے پاکیزگی ملتی ہے، اسے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اور جب یہ قرآن سے دور ہو جائے تو پھر اللہ کے قرب سے، نیکی سے، ہدایت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے۔ یہ تو پرانی باتیں ہیں، میں نئی بات عرض کرتا ہوں۔ 1932 کی بات ہے، برطانیہ کی حکومت اس وقت دنیا کے اکثر و بیشتر حصے میں تھی، اور لوگ کہتے تھے کہ برطانوی سامراج میں سورج غروب نہیں ہوتا، اتنی بڑی حکومت تھی۔ ان کا وزیر اعظم تھا لارڈ گلڈ سٹون۔ اس نے اپنی پارلیمنٹ کو ایک سوال کیا، ممبران سے سوال کیا کہ جہاں جہاں ہماری حکومت ہے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں ہمیں سکون نہیں ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا وزیر تعلیم تھا لارڈ میکالے، یہ ایک یہودی تھا، لیکن اس نے دنیا کے
بہت سے مذاہب کو پڑھا ہوا تھا اور اس میں اس نے اسلام کو بھی پڑھا تھا، صرف اس لیے سمجھنے کے لیے نہیں، مخالفت کے لیے۔ اس نے کہا جب تک مسلمانوں کے پاس قرآن موجود ہے تب تک یہ تمہیں سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ حکمرانوں کے اندر بڑی رعونت اور تکبر ہوتا ہے۔ کہنے لگا اس قرآن کو جلا دو پھر۔ اس نے کہا قرآن کو جلا بھی دو گے تو یہ ختم نہیں ہوگا۔ اس نے کہا یہ کیا بات؟ کہنے لگے ان کے بچوں کے سینوں میں ضبط ہے، یہ دوبارہ لکھ لیں گے۔ اس نے کہا پھر کوئی ایسا طریقہ سوچو یہ قرآن سے پیچھے ہٹ جائیں۔ ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی جس کا سربراہ لارڈ میکالے کو بنایا گیا کہ تم ایسی سفارشات مرتب کرو کہ مسلمان قرآن سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اس نے جو مرتب کی تھی ان میں سر فہرست یہ بات تھی کہ مسلمان قرآن سے محبت کرتے ہیں، اسے خوش الحانی سے پڑھتے ہیں، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کو خوبصورت انداز میں پڑھنے والا قیامت کے دن عزت والے فرشتوں کے ساتھ پرواز کرے گا۔ کہا مسلمان قرآن کو خوش الحانی سے پڑھتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ مسلمان قرآن کو چھوڑ دیں تو موسیقی کے رواج کو عام کر دو۔ جس طرح رات جب تک چھائی رہے دن نہیں چڑھتا، اندھیرا چھٹ جائے تو دن آتا ہے، اسی طرح یاد رکھیں جس دل کے اندر موسیقی گھر کر لیتی ہے قرآن کبھی نہیں ٹھہر سکتا، اس شخص کے ساتھ قرآن کا تعلق کٹ جاتا ہے۔ کافروں کو اس بات کا علم ہے، لیکن اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور آپ غفلت کا شکار ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس موسیقی کو اللہ کی حمد کے ساتھ بھی جوڑ دیا اور رسول اللہ کی نعت کے ساتھ بھی جوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کتنی نفرت کرتے ہیں۔ میں نے سورۃ لقمان کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ایک شخص تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بہت بڑا تاجر تھا، غالباً نظر اس کا نام تھا۔ اس نے اہل مکہ کو کہا اس وقت، یہ تو میں برطانیہ کی پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں، اس وقت بھی یہی کافر کی سوچ ہی ایک ہے کہ اگر مسلمان کو ایمان کا اس کا ضائع کرنا ہے، اسے قرآن سے دور کرنا ہے، اللہ سے تعلق جو نماز ہے اس سے پیچھے کرنا ہے، تو مسلمان کو موسیقی کا دل دادا بنا دو۔ اس وقت اس نے کہا اہل مکہ، مکے کے سرداروں، مجھے پیسے اکٹھے کر کے دو، میں مغنیاں، گانے والی عورتیں، آلات مزامیر خرید کے لاتا ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے جب یہ آ کے گانے گائیں گی اور آلات مزامیر پہ ناچیں گی تو لوگ قرآن کو چھوڑ کے ادھر آ جائیں گے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ کچھ لوگ خرید کے لاتے ہیں لہو الحدیث، بری باتیں، تاکہ اللہ کے رستے سے لوگوں کو گمراہ کر دیا جائے بغیر علم کے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اس کو ایک تماشا سمجھ لیا جائے۔ آج دین کو تماشا سمجھا ہوا ہے۔ یاد رکھیں اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ سورۃ اعراف کے اندر قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک اصحاب الجنت ہے، ایک اصحاب النار ہیں یعنی جہنم والے، اور ایک اصحاب الاعراف ہیں۔ اصحاب جہنم کا مکالمے کا تذکرہ اللہ نے کیا، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ
قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا. جو اہل جہنم ہیں جب اپنے واقف کاروں کو اپنے عزیز و اقارب میں سے کسی کو دیکھیں گے، پہچانیں گے، انہیں کہیں گے ایک گھونٹ پانی کا دے دو، ایک لقمہ کھانے کے لیے دے دو، تو ان کا جواب ہوگا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جو انکار کرنے والے تھے ان پہ حرام کر دیا ہے. کیوں کیا ہے؟ کہ انہوں نے اللہ کے دین کو کھیل اور تماشا بنایا تھا. میں کبھی ایسی باتیں نہیں کرتا جس سے کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ یہ اختلافی باتیں کر رہا ہے، لیکن اس وقت جس طرح دین کے نام پہ طرفہ تماشا ہو رہا ہے، اگر میں نہ کروں تو میں اللہ کی اس آیت کے زمرے میں آتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر میں نے یہ آیت نہ پڑھی ہوتی تو میں ڈرتے ہوئے رسول اللہ کی کبھی حدیث بیان نہ کرتا کہ میری زبان سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے. سورۃ بقرہ کی آیت ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے دین حق بھیجا ہے، جو اللہ نے نازل کیا ہے، اسے چھپا لیتے ہیں لوگوں کی خوشنودی کے لیے کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں. کہا اولئک یلعنہم اللہ، ان پہ اللہ کی لعنت ہوگی. اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہر آنے والے وقت میں کام بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ میں سے اکثر لوگوں کے علم میں یہ بات ہوگی، اس کائنات میں رسول اللہ سے پاکیزہ ذات اللہ نے کوئی نہیں بھیجی. رسول اللہ کی ولادت کے نام پہ جو ملتان میں ہوا کسی کے علم میں نہیں ہے. ایک شخص نے اتنی دلیری کی کہ ایک عورت کو میک اپ کر کے اور اپنی سواری کے اوپر بٹھا کے سارے شہر کے اوپر گانوں کی دھنوں پہ آگے پیچھے لوگ ناچ رہے ہیں اور اسے حور بنا کے پیش کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا پوری کا حسن بھی مل جائے تو ایک حور کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو ایک عورت جسے اپنی جسم کو اپنے چہرے کو دکھانے کے لیے پیسوں پہ کرائے پہ لایا تھا، اس کا کردار کیسا ہوگا؟ یہ سب کچھ رسول اللہ کے نام پہ ہوا ہے، اور اسے محبت رسول اور عشق رسول کا نام دیا گیا ہے. اور یہ سیالکوٹ، یہاں پہ 8-10 بازار ہیں، ہر بازار میں باجے بینسریاں والے لے کے نکلتے ہیں اور پھر ایک چوک میں اکٹھے ہو کے ان کا مقابلہ ہوتا ہے. محبت اور عشق رسول میں باجے بجائے جاتے ہیں. لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ اس قوم کو اگر قرآن سے دور کرنا ہے، رسول اللہ سے دور کرنا ہے، آج رسول کا نام تو لیتے ہیں، ہماری زندگی میں عمل کوئی نظر نہیں آتا. کس منہ سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے؟ جب حوض کوثر کے اوپر رسول اللہ استقبال کریں گے، کون سا چہرہ لے کے رسول اللہ کی خدمت میں جائیں گے کہ ہم نے آپ کے دین کا حلیہ کیا بگاڑا؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں جس نے خرید کے لایا، یہ آلات مزامیر کو خرید کے لایا اس لیے کہ لوگ قرآن کو چھوڑ دیں، محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ دیں. کہا اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے بہت خطرناک عذاب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اور اس کے برعکس جب قوموں کے مزاج بگڑ جاتے ہیں، ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، ان کے سامنے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں جیسے سنا ہی نہیں ہے. كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، ایسے ہے جیسے ان کے کان ہی بند ہو گئے ہیں.
موسیقی لگے تو فوراً ایک ٹانگ اوپر اٹھ جاتی ہے، جسم تھرکنے لگتا ہے، قرآن سنے تو کہتے ہیں یہ وقت ضائع کر رہا ہے ہمارا۔ اے امت رسول، کیا کیفیت ہماری یہ نہیں ہے؟ اگر ایک امام نماز 10 منٹ کی پڑھا دے تو ہمیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اگر 3 گھنٹے بیٹھ کے فلم دیکھتے رہیں تو ہمارا وقت ضائع نہیں ہوتا۔ اگر ساری ساری رات موبائل پہ بیٹھ کے گانے سنتے رہیں تو ہماری رات ضائع نہیں ہوتی۔ اگر اٹھ کے کہیں 2 رکعتیں تہجد کی یا فجر کی پڑھ لیں تو ہماری نیند غالب آ جاتی ہے۔ اور بات کریں تو کہتے ہیں عشق رسول میں ہم جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، سورۃ لقمان ہے، اس کی آیت نمبر 6 اور 7، یہ ضرور اپنے گھروں میں دیکھنا۔ جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر ہماری آیات کی، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، جیسے سنا ہی نہیں ہے، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، ایسے ہے جیسے ان کے کان ہی بند ہو گئے یہاں۔ پھر اللہ کہتے ہیں اگر یہ میری کلام کے ساتھ، میرے دین کے ساتھ تمہارا سلوک یہ ہے تو فَبَشِّرْهُ، انہیں خوشخبری سنا دو۔ کس بات کی؟ بِعَذَابٍ علیم، دردناک عذاب۔ یہ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کریں گے تو اللہ بھی ہمارے ساتھ مذاق کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں الغناء، گانا بجانا، آلات موسیقی انہیں سننا، چاہے وہ رسول اللہ کی نعت کے نام پہ ہو یا اللہ کی حمد کے نام پہ۔ پہلی بات تو یہ، اللہ کی ذات پاک ہے اور رسول اللہ کی ذات بھی پاک ہے، وہ ان گندگیوں کی انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہا والذی، واللہ الذی لا الہ الا اللہ، اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ لہو الحدیث، اس آیت میں جو لفظ ہے اس سے مراد گانا بجانا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ بات قسم اٹھا کے کہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قرآن کو کسی نے سمجھ نہ ہو تو عبداللہ بن مسعود سے سمجھ لیا کر۔ اور امام مجاہد فرماتے ہیں وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اس سے مراد شیطان کی آواز گانا بجانا ہے۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، وہ شخص انسان کہلانے کے حقدار ہی نہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی نہ ہو، لیکن جو طریقہ کار اختیار کیا ہے نہ اللہ کے رسول نہ صحابہ نے کیا، ہم کہاں سے ثواب لیں گے اس کا؟ اور وہ علماء اس بات کے ذمہ دار ہیں جو ان ساری باتوں کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں صرف اپنے پیٹ کے لیے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں حکم دے رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہ چلنا۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، جو شیطان کے پیچھے چلے گا وہ اسے فحاشی، بے حیائی اور برائی کی حکم کرے گا، غلط باتوں کا ہی کہے گا۔ اور اللہ نے اپنے بندوں کی صفات یہ بیان کی ہے، اگر ہم اللہ کے بندے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُمْ، جب وہ کسی لغو بات کے پاس سے گزرتے ہیں یا اسے سنتے ہیں اعراض کرتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی زبردستی بلانا بھی چاہتا ہے کہتے ہیں قَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال تمہارے لیے، ہم اس بات کا حصہ نہیں بنیں گے۔ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، بھائی سلام ہے، ہم جاہلوں کی طرح نہیں کام کریں گے۔ اسی طرح فرمایا والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا قِرَامًا،
وہ جھوٹی شہادتیں، جھوٹی بات کی گواہی نہیں دیتے. جب لغو کے بعد سے گزرتے ہیں تو ایک عزت والے شخص کی طرح گزر جاتے ہیں، جس طرح ایک نظیف آدمی گندگی کے پاس اپنے ناک پہ ہاتھ رکھ کے گزر جاتا ہے، اس طرح وہ ایسی مجلسوں کے پاس سے گزر جاتے ہیں. کیوں گزرتے ہیں؟ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ. لوگوں، دو آوازیں ایسی ہیں جو دنیا اور آخرت میں ان پہ ہمیشہ اللہ کی لعنت رہی ہے، ہمیشہ رہے گی. نمبر 1، مزمار عند نعمت. اللہ کوئی نعمت کو خوشی دیتا ہے تو انسان ناچ گانا کرتا ہے. ورنت عند مصیبت. اور دوسری مصیبت کے وقت جزا فضا، اوزاریاں، اپنے چہروں کو پیٹنا، گریبانوں کو پھاڑنا، یہ کرتا ہے اللہ کی ہمیشہ ان پہ لعنت رہے گی. آج اللہ ہمیں اولاد دے دے تو تب بھی یہی کام. اگر اپنے بچے بچی کی شادی کریں تو ساری ساری رات ڈھول کی تھاپ پہ ہماری بیٹیاں اور بیٹے ناچیں، اور کہیں ہم اللہ کے رسول کی امت ہیں اور رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کریں، جبکہ رسول اللہ کی ذات وہ ہے جنہوں نے پوری زندگی اس آواز کو اپنے کان سے نہیں سنا تھا. میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر چکا. آپ ابھی چھوٹے سے بچے تھے حلیمہ کے گھر، 5 سال سے پہلے کی بات ہے. یہ کتنا بچہ ہوتا ہے، اپنی بہن سیما کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے باہر گئے ہوئے، کسی گھر سے یہ باجوں کی آواز آئی کہ شہنائیاں بج رہی تھی شادی پہ. تو نبی کریم نے اپنی بہن سے کہا میں دیکھ کے آؤں. انہوں نے کہا چلے جاؤ، اور آواز کی سمت پہ چل پڑے. جب قریب گئے ان خیموں کے قریب جہاں یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اللہ کو پسند نہ آیا، بے ہوش ہو کے گر گئے. ساری رات بے ہوش رہے، گھر والے ڈھونڈتے رہے. صبح جب دھوپ چڑھی تو پھر ہوش آئی. اور دوسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد آپ ایک سفر پہ جا رہے تھے تو دور سے ڈھول کی تھاپ کی یا بینسری کی، دونوں لفظ ہے، آواز آ رہی تھی. آپ نے فوراً اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال دی. کافی دیر چلنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر جو ساتھ تھے کہا عبداللہ آواز تو نہیں آ رہی. وہ بڑے غور سے سن کے کہنے لگے بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے. آپ پھر اپنی انگلیاں کانوں میں ہی ڈالے چلتے رہے، یہاں تک کہ عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ بالکل آواز نہیں آتی. تب آپ نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی. کیوں ایسا کیا؟ اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت نبی کریم نے حضرت عبد الرحمن کا ہاتھ پکڑا، انہیں اپنے بیٹے ابراہیم کے پاس لے گئے. یہ ابراہیم آپ کا تیسرا بیٹا تھا جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہوا. وہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کو اٹھا کے اپنی گود میں رکھا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کتنے محتاط تھے، یہ باتیں سنی ہوئی تھی انہوں نے. آپ کی آنکھوں سے آنسو دیکھ کے نا عبد الرحمن بن عوف نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا آپ نے رونے سے منع نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، ولیکن نحیت عن صوتین احمقین، میں نے 2 احمق آوازوں سے تمہیں منع کیا ہے. ایک خوشی کے وقت گانے بجانے کی، اور ایک آواز کے ساتھ بین ڈالنے کی، رونے اور ہا ہا ہو ہو کرنے کی.
یہ تو رحمت ہے، جو انسان کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے یہ تو اس کی وجہ سے آنسو بہہ رہے ہیں، یہ انسان کے بس میں تو نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ کی اتنی تعلیم دی تھی کہ اگر انہوں نے رسول اللہ کو بھی دیکھا، اور یقین جانیے صحابہ کرام کی زندگی ایسی عجیب تھی۔ حضرت ابو طلحہ کا بیٹا بیمار ہو گیا، جب وہ گھر سے کام کے لیے نکلنے لگے تو وہ سخت بیمار تھا، سارا دن اپنے بچے کی فکر میں ہی رہے ہوں گے، جب شام کو آئے تو بچہ فوت ہو چکا تھا۔ ماں نے کیا کیا، جلدی سے بچے کو نہلا کے کفن پہنا کے تو دوسرے کمرے میں آرام سے لٹا دیا کہ خامد کو آتے ہی بہت دکھ نہ ہو۔ جب حضرت ابو طلحہ گھر میں آئے تو کہنے لگے بیٹے کا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگے اب وہ بالکل آرام سے ہے، یعنی مبہم بات کی کہ اب وہ بالکل آرام سے ہے۔ بٹھایا، کھانا کھلایا، معاملات ہوئے تو پھر بڑے ہی اطمینان سے وہ اللہ کی بندی، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہیں۔ کہنے لگی ابو طلحہ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر کسی نے کوئی امانت دی ہو تو وہ امانت واپس لے لے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابو طلحہ کہنے لگے شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ امانت واپس کر دی جائے۔ کہا ہم اس پہ ناراض تو نہیں ہونا چاہیے؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر اللہ نے جو بیٹے کی صورت میں امانت ہمیں دی تھی اس نے واپس لے لی۔ یہ مسلمان کا کردار ہے۔ اس کے برعکس ہم اپنا کردار دیکھیں تو میرے عزیز بھائیو، دو آوازیں نبی کریم نے احمق آوازیں کہی، شیطان کی آوازیں کہی، ملعون آوازیں کہی۔ آج ہم ان آوازوں کو دین کے اندر شامل کر کے اسے محبت رسول کا نام دیتے ہیں، جبکہ ان آوازوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا فی ہذہ الامت خسف و مسخ و قذف، آپ نے اس امت کے چہرے بدلنے کا، مسخ ہو جانے کا اور زمین کے پھٹ جانے کے، اس میں غرق ہونے کا تذکرہ کیا۔ فقال رجل من المسلمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں میں سے ایک شخص نے آپ سے سوال کیا وَمَتَى ذَاكَ، اے اللہ کے پیارے حبیب یہ کب ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے ارشاد فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف وشربت الخمور، جب دو چیزیں میری امت میں آ جائیں گی، پھر انتظار کرنا چہروں کے بدل جانے کا، مسخ ہو جانے کا اور زمین کے پھٹ جانے کا انتظار کرنا۔ وہ دو کون سی لعنتیں ہیں؟ کہا جب شرابیں عام ہو جائیں، مسلمان شرابی ہو جائیں۔ کون سی مجلس ہے اگر کوئی مسلمان غمزدہ ہوتا ہے تو نشہ کرتا ہے، اگر خوشی میں آتا ہے تو نشہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا ایک وقت آئے گا کہ جب مسلمانوں میں یہ ہو جائے گا وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شرابیں پینے لگیں گے، اور اِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانا بجانا اس کے آلات عام ہو جائیں گے۔ ایک وقت تھا جب مسلمان، ہمارے آبا اپنی واک کے لیے، جوگنگ کے لیے، ایکسرسائز کے لیے جاتے تھے تو سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیحات کرتے تھے۔ آج نوجوان ہے، بوڑھا ہے یا بچہ، ہینڈ فری کانوں میں لگائی ہوئی ہے، موبائل پاکٹ میں ہے، گانے بدل بدل کے سن رہا ہے اور ساتھ بھاگ رہا ہے اور اللہ کا انعام حاصل کر رہا ہے اس سے۔
میرے بھائیوں کہاں یہ بات رکے گی؟ جب ہر وقت یہی چیز سوار ہوگی تو پھر آپ نے فرمایا اس بات کا انتظار کرنا وہ دور نہیں ہے۔ پھر آپ نے دوسری حدیث میں فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، میری امت میں ایسے لوگ آ جائیں گے يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ، وہ ریشم کو اپنے لیے حلال سمجھیں گے۔ آج مرد ریشم کا لباس پہننا حج خوشی پہ لازم سمجھتے ہیں۔ والخمر، شرابیں پی جائیں گی۔ والمعازف، اور اس کے بعد وہ آلات مزامیر کو لے آئیں گے۔ پھر اپنے گھر پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بنائیں گے۔ جس کے پاس مال ہے وہ کسی پہاڑی پہ جا کے اپنے اپارٹمنٹ بنا رہا ہے، اپنی شغل کی جگہ بنا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا چرواہے اور مویشی صبح شام ان کے کاروبار لوگوں کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار لوگ بڑے بڑے سیٹ اپ جو ہیں بیٹھ کے موبائل پہ چلا رہے ہیں اور ہر چیز کی تصویر ان کے سامنے ہے۔ ان کے ملازمین سارے کام کر رہے ہیں۔ تو کہا ان کے پاس ایک فقیر آدمی اپنی ضرورت کے لیے آئے گا، وہ ٹالنے کے لیے کہیں گے کہ صبح آنا، تو اللہ رات کو ان کی سرکشی کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دے گا، پہاڑوں کو ان پہ گرا دے گا۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو آلات مزامیر، شراب پینے، بدکاریاں کرنے، اللہ کی نافرمانی اور معصیت کرنے کی وجہ سے بندروں اور خنزیروں کی شکل میں بدل دے گا۔ اسی طرح ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَشْرِبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، میری امت کے لوگ شرابیں پینا شروع کر دیں گے۔ يَسُمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، اس کا نام شراب نہیں اور رکھ دیں گے۔ يُعْصَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ، ہر وقت سر پہ گانا بجانا سوار ہوگا۔ والمغنیات، گانے بجانے سوار ہوں گے۔ یخسف اللہ بہم الارض، اللہ ان کے لیے زمین کو پھاڑے گا اور انہیں زمین میں دنسا دے گا۔ وَيَجْعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ ان کی شکلوں کو خنزیروں اور بندروں میں بدل دے گا جو قیامت تک نہیں بدلیں گے۔ میرے بھائیو خوفناک اتنی چیز ہے، لیکن ہم ان باتوں پہ توجہ نہیں دے رہے۔ اگر کوئی شخص احساس کے ساتھ آپ کے سامنے بات عرض کرتا ہے تو ہم لوگ اس کی بات پہ غصہ کرتے ہیں، یہ کون سی باتیں لے بیٹھا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، لوگوں اللہ کا طریقہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ آج ہم میں سے ہر شخص اگر کسی بات پہ احساس دلایا جائے تو فوراً کہتے ہیں جی سارے کرتے ہیں، ہم نے کر لیا تو کیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ سورۃ سجدہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اگر تم زمین پر رہنے والے سارے گمراہ ہو جو تو میں سب کو ختم کر کے نئی مخلوق لے آؤں گا۔ شاید آج اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو اس کا سبب صرف ایک ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک قوموں کے اندر کچھ لوگ استغفار کرنے والے موجود ہیں اللہ اجتماعی عذاب نہیں بھیجتے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آپ کے سامنے یہ گزارشات کرنے کا صرف ایک مقصد ہے کہ آپ اس معاشرے کے اچھے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے نمازوں کی توفیق بخشی، جو نیکی اور برائی کی تمیز کا جو ہے شعور رکھتے ہیں۔ اگر یہ برائی اسی طرح پھیلتی رہی تو آج ہم نہیں تو ہماری اولادیں اس کا حصہ بن جائیں گے۔
ہمیں ہر صورت ان برائیوں کا رستہ روکنا ہے اگر اللہ کے عذابوں سے ہم اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو بچانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمیں ان خبیث آوازوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے ہمارے کانوں۔ ایک بات اس موضوع سے تو ہٹ کے ہے، لیکن آج جو حالات بنے ہوئے ہیں اس کے لیے بہت ضروری بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ تین لوگ ایسے ہیں اللہ ان کے ساتھ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، ولا یزکیہم انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم انہیں نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ تین لوگ کون ہیں؟ نمبر ایک شیخ الزان، جو بوڑھا آدمی ہو کے بھی زنا کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوسرا وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، اللہ نے جسے منصب دیا، حکومت دی، پھر بھی جھوٹ بولتا ہے۔ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، اور فقر بھی، بھوک بھی ہے اور تکبر بھی کرتا ہے۔ آج ملک کے جو حالات بنے ہوئے ہیں، جو افراتفری مچی ہوئی ہے، اس کے دو سبب ہیں۔ ایک تو یہی گناہ جو معاشرے میں پھیل چکا، نبی کریم نے فرمایا جب زنا عام ہو جائے گا پھر حرج ہوگا۔ حرج کیا؟ قتل ہوں گے۔ قتل کرنے والا کو علم نہیں ہوگا میں کیوں قتل کر رہا ہوں، کس کو قتل کر رہا ہوں، اور جس کو قتل کیا جا رہا ہے اسے بھی علم نہیں ہوگا۔ آج اس وجہ سے پورے معاشرے میں ایک تخریب پھیلی ہوئی ہے۔ اور دوسرا، معاشرے کی تخریب میں ہمارے حکمرانوں کا جھوٹ۔ جب تک یہ جھوٹ بولتے رہیں گے معاشرے میں سکون نہیں آئے گا، اور شاید انہیں احساس یہ نہیں کہ ان کی زندگی میں سچ نے کبھی چھو کے بھی نہیں دیکھا۔ ہر بات پہ اپنے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ اللہ نے انہیں حکومت عطا کی، ان کے اوپر کوئی پوچھنے والا نہیں، پھر بھی ہر بات پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اللہ سے ان حالات میں دعا کرنی چاہیے۔ پورے شہر اس وقت بلاک ہو چکے ہیں، خوف زدہ ہیں لوگ، سفر کرنے پہ خوف کھاتے ہیں، اور لوگ ایمبولنسوں میں مر رہے ہیں، شادیاں رکی ہوئی ہیں، اور حتیٰ کہ بعض شہروں میں، منڈیوں میں اجناس ختم ہو رہی ہے۔ ایک بحران منہ کھولے ہوئے ہے۔ ہمیں اپنے ملک، اپنے شہروں کے لیے اللہ سے التجا کرنی چاہیے۔ اے اللہ تو ہمارے شہروں کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک کے رہنے والے لوگوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جو اس ملک کو افراتفری میں مبتلا کر رہے ہیں، اے اللہ جنہوں نے اس ملک کے اندر بھوک افلاس کو مسلط کیا ہوا ہے، جو اپنی عیش و عشرت کے لیے لوگوں کے خون چوس رہے ہیں، اے اللہ تو ان کو اپنی ڈال دے، اے اللہ تو ہم پہ رحم کر دے، اے اللہ ہمارے ملک میں امن و سکون پیدا فرما دے، اے اللہ ہمارے ذمہ دار اداروں کو ہدایت نصیب فرما دے، اے اللہ ہم تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما کہ وہ ہمارا تماشا نہ دیکھیں، کوئی ہمارے متعلق اچھا فیصلہ فرمائے۔ اقول قولی ھذا